حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ہمارے راہبر، رہنما اور پیشوا ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان، یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ امت اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ پیغمبر امت کا راہبر، رہنما ہوتا ہے، مصلح ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت سارے اعزازات، انعامات اور مناصب عطا فرمائے ہیں۔ ان کا عمل تھوڑا بھی ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آخر الامم بنایا ہے۔ یہ ساری امتوں میں آخری امت ہے۔ اس امت کے علماء کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ اگر رات سو کر بھی گزارے تو ان کی عبادت لکھی جائے گی، اور اس امت کے علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ علماء سے مراد وہی علماء ہوں گے جو اللہ رب العزت کے کرائیٹیریا میں میرٹ پہ پورے اترنے والے ہوں۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور اس امت کو اللہ رب العزت نے ایک لقب اور عطا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم نے جس طرح آپ کے قبلہ کو وسط بنایا ہے، اسی طرح ہم نے آپ امت کو بھی وسط بنا دیا ہے۔ وسط کا ایک معنی ہے درمیان، وسط کا ایک معنی ہے بہترین، اور وسط کا ایک معنی ہے مرکز، اور وسط کا ایک معنی ہے نمونہ۔ چار معنی ہیں۔ یہ امت بہترین ہے، یہ امت معتدل ہے، یہ امت مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ امت نمونہ ہے۔ اگر ان چاروں معانی پر ہم اترتے ہیں تو ہم امتی ہیں، ورنہ ہم رسمی مسلمان ہیں۔ کذالک جعلناکم امتاً وسطاً، جس طرح ہم نے آپ کا قبلہ وسط بنایا ہے۔ قبلہ وسط بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ عیسائیوں نے اپنا قبلہ مشرق کی طرف اور یہودیوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ایک ہی خطے میں دو الگ الگ شناختیں ہیکل سلیمانی اور بیت اللحم کی صورت میں بنا لی۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، جو اس زمانے میں رائج اور آبادی کا وسط بنتا تھا، نہ بالکل مشرق نہ بالکل مغرب۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح امت کو وسط بنایا، اور امت وسط بنی اس اعتبار سے کہ امت معتدل ہے، اس میں افراط بھی نہیں تفریط بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں یہودیوں نے تفریط سے کام لیا اور عیسائیوں نے افراط سے کام لیا۔ یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کی توہین کی، آپ کی تحقیر کی۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہیں، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی قدرتوں میں شریک ٹھہرا دیا۔ ایک طبقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کم کر دیا، دوسرے طبقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام پہ رکھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے عظیم الشان نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، اور بہت بڑے مقام و مرتبے والے پیغمبر ہیں۔ یہ درمیانی بات تھی، اس لیے فرمایا کہ امتن وسطن۔ یہ تو ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تمام مسائل میں، ایمانیات میں، عقائد میں، خیالات میں، نظریات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ معتدل مقام پر ہے، اعمال میں بھی معتدل مقام پر ہے۔ بعض اہل مذاہب نے دنیا بالکل ترک کر دی کہ کامیابی تب حاصل ہوگی، سکون تب حاصل ہوگا، گیان اور دھیان تب حاصل ہوگا، دونوں جہانوں کی کامیابی تب حاصل ہوگی جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے اور دنیا سے بالکل بیگانہ اور لا تعلق ہو گئے۔ انہوں نے معاشرے کو اپاہج کر کے رکھ دیا۔ دوسرے کچھ مذاہب اٹھے، انہوں نے کچھ تحریکیں اٹھی، کچھ قوتیں اٹھی، انہوں نے صرف دنیا کو کیا، اور جو مذہبی لوگ تھے ان کو ایک شہر میں بند کر کے رہا، بند کر کے چھوڑ دیا کہ تم ادھر رہو، تمہارا دنیا کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، تم یہیں پہ بند ٹھیک ہو، باقی باہر لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات میں آزاد ہیں۔ انہوں نے معاشرے کو گمراہ اور بے اعتدالیوں پر پہنچا کر بے سکونی کا سبب بنے، دونوں نقصان۔ اور امت محمدیہ کو یہ پیغام ملا، امت محمدیہ کا یہ مقام ملا، یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ تم ضرورت کے مطابق اپنی دنیا کے نظام میں بھی رہو اور عبادت میں بھی رہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز پڑھ لیے، اب زمین میں پھیل جاؤ اور زمین میں پھیل کے اللہ رب العزت کا جو فضل ہے اس کو تلاش کرو۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے
یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں کسی بھی معاملے میں افراط اور تفریط کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ اعتدال میں رکھتا ہے، اعتدال کے اندر رہو، اللہ کی عبادت بھی کرو، کسب حلال بھی کرو، تحقیق بھی رکھو، تقلید بھی کرو، جستجو اور اعتماد بھی رکھو، اور جہاں جگہ آئے اور وہ واقعی اعتماد کی جگہ ہو تو آنکھیں بند کر کے وہاں اعتماد بھی رکھو۔ ہر ایک چیز کو اپنے توازن کے اندر رکھو، توازن ضروری ہے۔ آج ہمارے زوال کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم توازن کھو بیٹھے ہیں۔ اس کائنات کا جو توازن ہے وہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، کائنات ٹھیک چل رہی ہے، توازن اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ سماج کے توازن کو اللہ نے ہمارے کسب میں دیا ہے۔ تم صحیح اعتدال پر ہوگے توازن برقرار رہے گا، تم اعتدال سے ہٹ جاؤ گے توازن تباہ برباد ہو جائے گا۔ لہذا توازن کو قائم رکھنا، اعتدال میں رہنا ضروری ہے، افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ جدید علوم پڑھے وہ ضروری ہیں، سائنس کا علم پڑھیں بہت ضروری ہے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں بہت ضروری ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں بہت ضروری ہے، دنیا کے علوم میں مہارت حاصل کریں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ مہارت ہی نہیں، دنیا کے استاد بنے، دنیا کے علوم حاصل کرنے میں دنیا کے استاد بنو، قیادت اپنے پاس رکھو، علوم پہ اپنا قبضہ رکھو، اپنی دسترس رکھو، لوگوں کے فارمولے پڑھ کے ان کو اپلائی نہ کرو، بلکہ تمہارے ایسے فارمولے ہو کہ دنیا تمہیں فالو کرے۔ لیکن جدید علوم کے پیچھے پڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کے علم کو دقیانوسی علم قرار دو، سنت کے علم کو پرانا علم قرار دو، اور قرآن و سنت کے علوم کو فضول علم قرار دو۔ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ قرآن و سنت کے تمام علوم پہلے نمبر پہ اور دنیا کے علوم دوسرے نمبر پر ہیں۔ تبلیغ دین میں، تفہیم دین میں، تعلیم دین میں حکمت ضروری ہے، لیکن حلال حرام میں، جائز ناجائز میں نرمی برتنا یہ حکمت کا نام نہیں ہے، یہ اس کا نام حکمت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ علوم اسلامیہ میں تعبیرات، نظریات، فقہی احکامات، کلامی ابحاث میں تحقیق کریں، نظریہ بنائیں، دلائل دیں، دلیل استدلال کریں، خوب تحقیق کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اختلافی تعبیرات اور فقہی آراء پر مسالک، فرقہ بندی، گروہیں، دھڑا بندی، جنگ و جدال قائم کر دو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ شوق سے تحقیق کرو، اختلاف رکھو، اس میں مہارت حاصل کرو، لیکن لوگوں کو آپس میں مت لڑاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ لڑو کسی سے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے بارے میں دشمنی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب سے دشمنی کا سلوک کرو، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اور ان کا اسلام کا دفاع نہ کیا جائے۔ یہ اعتدال ہے درمیان میں۔ ہم کسی مذہب کے دشمن نہیں ہیں، ہاں ہمارے مذہب پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے، وہ فکری یلغار کرتا ہے یا کوئی اور یلغار کرتا ہے، ہم اپنے مذہب کا دفاع کریں گے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا ہے۔ کماؤ، خوب کماؤ، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے اسے خیر کا لقب قرآن نے دیا ہے۔
इन तारका खैरन, वसीयत वाजिब है तुम्हारे ऊपर अगर तुमने कोई खैर छोड़ा है। तकसीम विरासत के उसूल ये हैं, अगर तुमने कोई खैर छोड़ा है तो दौलत को अल्लाह ने खैर कहा है, अल्लाह ने फजल कहा है। कस्ब हलाल से हो तब कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन कमाने में इस हद तक जाओ कि ईमान महफूज रहे। अगर ईमान चला गया है, दौलत कमा ली है, तो यह दौलत वबाल है। अगर दीन हाथ से देकर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का हसारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर चीज में एतदाल और तवाज़ुन अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस उम्मत को उम्मतन वसतन का लक़ब दिया, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मकाम तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।